من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. آج یہ اقبال شناسی کی 1056ویں محفل ہے اور اس کو جو ہے مخاطب کرنے والے ہمارے جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر لقاء الحق صاحب ہیں. اور وہ آپ نے حافظ قرآن کو تو سنا ہوگا، لیکن حافظ اقبالیات کو اب آپ دیکھیں گے اور سنیں گے. ماشاءاللہ سے آپ کی علمیت اقبال شناسی کے اوپر اور دوسرے علوم قرآن کے اوپر اتنی زیادہ ہے کہ ہم دیکھ کے وہ اش کر کے رہ جاتے ہیں. تو آج جو ہے آج کی محفل یہ ہماری جامعہ مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے اندر منعقد کی جا رہی ہے. کانفرنس ہال میں آج 8 دسمبر ہے 2021. میں قاضی صاحب کچھ قرآن کے بارے میں فرمانا چاہتے ہیں، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد میرے محترم بھائیوں، السلام علیکم. میرے محترم بھائیوں، آپ لوگوں کی اس محفل کے لیے عنوان تلاش کرنا جو ہے وہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور وہ اس لیے ٹھیک ہے میرے خیال وہ اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں 2000 سے زیادہ جو ہے وہ محفلیں ہو چکی ہیں، اور اچھے اچھے بولنے والے میری کیا حیثیت یہاں بول چکے ہیں. اور اقبال کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کی زندگی کے چند گوشے وہ بڑی ہی جو ہے وہ تاریکی کے اندر ہیں، وہ اس سے عام لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور وہ ہونا بھی نہیں چاہیے. اس لیے کہ اقبال نے اپنی زندگی کا ایک حصہ جرمنی میں بھی گزارا. وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہیں سے PhD کی ڈگری لی، اور وہاں کے یونیورسٹیز کے پروفیسر سے کافی استفادہ کیا. اور جب اقبال کے اساتذہ کا نام آدمی جو ہے وہ دیکھنا شروع کرتا ہے تو اس میں بہت سے جرمنس ہیں. بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب میں نے یہ عنوان سلیکٹ کیا، میں ایسا چاہتا ہوں کہ کوئی نئی چیز ہو، اور میں نے آپ کا کیٹلاگ حاصل کر لیا ہے یہاں سے. وہ دیکھتا ہوں اس میں کہ کون سا عنوان تشنا رہ گیا ہے، کون سا عنوان پہ ابھی لوگ بولے نہیں ہیں.
تو ویسے ہی عنوان سلیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ سامعین کو کچھ نئی چیز معلوم ہو. یہ جو ہے اقبال کا تصور خودی یا اقبال کا تصور عشق، اور یہ ساری ایسی ٹاپکس ہیں، اس کے اوپر موٹی موٹی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور بہت جو ہے نا مطلب ہے کہ جید قسم کے اقبال شناسوں نے اس کے اوپر کلام کیا ہے. تو میں اس کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں سمجھتا، اس لیے ایسے کونوں سے چیزیں لانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے جس میں جو ہے وہ لوگوں کو کی معلومات اقبال کے تعلق سے نہیں ہے. آج ہی کا عنوان لے لیجئے. میں نے جو ہے وہ یہ عنوان اس لیے لیا کہ وہ بڑی مسائل تو جانے دیجئے. اقبال جو ہے وہ غالب کے بہت زیادہ قدرداں تھے، اور غالب کے انتقال کے اوپر اقبال نے ایک مرثیہ لکھا، مرثیہ نما نظم لکھی، اور اس نظم کے اندر جہاں غالب کی جو شعری صلاحیتیں اور غالب کا جو اردو ادب میں مقام و مرتبہ تھا، جہاں اس کو واضح کیا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے، چونکہ ان کا مطالعہ جو ہے وہ نہ ہی صرف انگریزی ادب کے اوپر تھا بلکہ جرمن ادب پہ بھی سے بھی وہ بخوبی واقف تھے، وہاں تعلیم حاصل کی تھی ظاہر ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ غالب کا تقابل گوئتھے سے کیا، اور کیا جو ہے نا دونوں کے اندر مماثلت ہے گوئتھے میں اور غالب میں، وہ میں آج کے عنوان میں آپ کے سامنے بولنا چاہتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں کہ بڑے عنوانات کو چھوٹے جو ہے نا ٹکڑوں میں بانٹ کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ یہ جو آپ کے پاس ہمیشہ وقت کی قلت رہ جاتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ عنوان ہمیشہ تشنا رہ جاتا ہے. اور اسی لیے میں چھوٹے عنوان کر کے، میں بجائے اس کے کہ گوئتھے کی فلسفی اور اقبال کے اوپر بات کروں، میں نے آج ایک اس کو بالکل مختصر کر دیا عنوان کو. تو دیکھیے اب اقبال جو ہے وہ پہلے تو یہ دیکھیے کہ غالب کے تعلق سے اقبال کیا بولتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے گوئتھے کے تعلق سے اقبال نے جو کچھ کہا ہے، کیا ہے. بانگ درا میں اقبال کی ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے مرزا غالب. اس کے بعد مرزا غالب کے تعلق سے جس طریقے سے ٹریبیوٹ اقبال نے غالب کو پیش کیا ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے. کہتے ہیں کہ نطق کو 100 ناز ہیں تیرے لبے ایجاز پر، نطق کو 100 ناز ہیں تیرے لبے ایجاز پر، محو حیرت ہے ثریا رفعت پرواز پر، شاہد مضمون تقدس ہے تیرے انداز پر. اور اس میں جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ختم ایگزاجریشن نہیں ہے. غالب اپنے زمانے سے 100 سال پہلے پیدا ہو گیا تھا دراصل، اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا اپنا خیال نہیں ہے، بلکہ غالب کے اوپر جو لوگ اتھارٹی رکھتے ہیں، بڑے ناقدین، یہ ان کا خیال ہے. وہ لوگ جو ہے یہ بولتے ہیں کہ غالب کا جو کلام کا انداز تھا وہ اپنے دور کے شعراء سے بالکل الگ تھا، اس لیے غالب کو اپنے دور میں وہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی. جب یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ بہادر شاہ ظفر کو جب اپنا استاد چننا ہوا تو انہوں نے ذوق کو اپنا استاد چنا اور غالب کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھی. اور یہ جو ہے وہ تھا کہ اس لیے کہ اس زمانے میں غالب کا سکہ اتنا زیادہ چلتا نہیں تھا. تو یہ جو ہے تھوڑا سا یہ ایسا پنکھا کھول دیجیے ذرا، میرے کو پسینہ آ رہا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ غالب کو
استاد نہیں چنا بہادر شاہ ظفر نے، اپنے جو ہے وہ ان کو یہ کیا. تو یہ جو ہے وہ غالب کے تعلق سے بات کرتے کرتے اقبال آگے ایک چیز لکھتے ہیں کہ دو چار باتیں جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب اس نظم کے اندر. پوری نظم پڑھنے کا تو میرے خیال میں اس وقت جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ وقت نہیں ہے نا، وہ ہو سکتا ہے اتنے زیادہ کہ میں اس نظم کو جو ہے نا پورا پڑھوں آپ کے سامنے. وہ کہہ رہے ہیں غالب، آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامید ہے، آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامید ہے، گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے. یہ ویمر جو ہے دراصل جرمنی کا وہ حصہ ہے جس کو جو ہے وائمر ریپبلک بولتے ہیں. اور یہ پرانی جرمنی جو جرمنی ہٹلر سے پہلے تھی اور جو متحدہ جرمنی تھی اور جس کا ایمپرر جو ہے بسمارک تھا، اس کی وہ جرمنی کی بات کر رہے ہیں اقبال. ویمر اسی جرمنی کو کہتے ہیں. اور بسمارک کے تعلق سے زندگی میں سب میں پہلے میں نے جو ہے وہ اپنی پہلے تو یورپ کا جغرافیہ ہی ہم نے جو ہے 8ویں 9ویں میں جو ہے نا پڑھا. اس کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک مضمون تھا، اس کا عنوان تھا اولوالعزمی. انہوں نے اس مضمون کے اندر نیپولین بوناپارٹ کی ایک فیچر پیش کیا تھا اس مضمون کے اندر. آپ لوگوں کے علم میں یہ بات ہوگی، نہ بھی ہو تو جو ہے نا یہ کوئی بات نہیں، مگر یہ ہے کہ جرمنی کو تباہ و تاراج کر دیا تھا نیپولین نے، اور وہ اس کے سر کے اوپر یہ جو ہے وہ نشان سوار تھا کہ میں پورا یورپ فتح کروں گا، جس طریقے سے ہٹلر کو جو ہے نا یہ تھا. اور دونوں نیشنلسٹ تھے. تو نیپولین جو ہے کیا ہوا کہ جب فتح کرتے وائمر فتح کر لیا وہ، اور جب بسمارک کا جو محل تھا، بسمارک کے محل میں پہنچا تو جو ہے جو اس کا جنرل تھا نیپولین کا، اس نے بسمارک سے کہا کہ نیپولین، یہ اس کی مزار کے اوپر یہ جو ہے وہ اس کی تلوار لٹک رہی ہے، یہ وہ تلوار ہے جس نے یورپ کو تباہ و تاراج کر دیا تھا اور پورا یورپ فتح کر لیا تھا بسمارک. میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ تلوار اتار لو اور اپنے ہاتھ میں لے لو. تو نیپولین ہنس کے اس نے جو ہے اپنے مین سے اپنی تلوار کھینچی اور کہا کہ میری تلوار اس تلوار سے بہت زیادہ عظیم ہے. اگر کسی کو نویں جماعت کی اردو کی وہ کتاب مل جائے اور اس میں مولانا آزاد کا یہ مضمون مل جائے تو پڑھ کے دیکھیے گا. بہت انہوں نے جو ہے نا اس کے اندر ایران کی تاریخ سے بھی جو ہے وہ مثالیں دی ہیں. یہ اس میں مولانا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب کبھی کوئی چیلنجز پیش آتے ہیں کسی قوم کے سامنے یا کس امت کے سامنے، دو قسم کے خیالات گزرتے ہیں. یہ بات کو بڑے غور سے سنیے گا مولانا کیا بول رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب کوئی چیلنجز سامنے آتے ہیں تو دو قسم کے خیالات گزرتے ہیں. ایک وہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور آدمی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے. اور دوسرا خیال انسان کے دل میں یہ آتا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اس کے نتیجے میں دنیا میں جو ہے وہ بڑے معجزے رونما ہوئے، اور انہی معجزوں کا ذکر مولانا آزاد نے اپنے اس مضمون میں کیا ہے. میرے بھائیوں، یہ زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے 9ویں 10ویں جماعت میں میں نے بسمارک کے تعلق سے پڑھا، بسمارک کے تعلق سے سنا. یہاں جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ
میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نیپولین نے جو ہے وہ جرمنی کو تباہ کر دیا تھا. بسمارک کی حکومت جو ہے وہ اس کو جو ہے ختم کر کے جدھر کا ادھر جو ہے وہ کر دیا تھا, پورا وائمار فتح کر لیا تھا. اور اب آپ دیکھیے کہ غالب کے زمانے میں جو ہے وہ مغلوں کی سلطنت ختم ہو چکی تھی اور دلی خون میں نہائی ہوئی تھی, اور کوئی آدمی جو ہے وہ وہاں پہ اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کرتا تھا. اگر آپ جب جو ہے وہ 1857 کے غدر کے بعد کی دلی کا کچھ جو ہے وہ پین پکچر دیکھنا چاہتے ہیں تو غالب کے خطوط پڑھیے, اور وہ جو ہے کس طریقے سے اپنے دوستوں کو دلی کے تعلق سے وہ لکھتے ہیں, وہ دیکھنے کی چیز ہے. اور ایک تو غالب کا بیان, پھر اس کے بعد اس طریقے سے انہوں نے دلی کے جو ہے وہ فسادات کا اور دلی کو جس طریقے سے اجاڑا گیا اس کا ذکر کرتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسانوں کے. اور یہی حال جرمنی میں وائمار کا ہوا تھا. اور آپ دیکھیے گا کہ جب ہم غالب کا کلام پڑھتے ہیں کہ جس زمانے میں مسلمانوں کی سلطنت تھی اس زمانے کا غالب کا کلام پڑھیے, اور جس زمانے میں مسلمانوں سے سلطنت چھین لی گئی اس کے بعد غالب کا کلام پڑھیے. غالب کے اندر جو جولانی تھی, جو زندگی تھی, اور جو ولولہ اور جوش تھا غالب کے اندر, اس کے کلام میں خطاً کہیں کوئی جو ہے کمی واقع نہیں ہوئی, کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. اس واسطے اقبال بھی جو ہے نا کہتے ہیں قوم سے حکومت کا کیا رونا, وہ تو ایک عارضی شے تھی. مسلمان نوجوانوں سے مخاطب ہو کے اقبال کہتے ہیں حکومت کا کیا رونا, وہ تو ایک عارضی شے تھی, نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اصل تمہارے جو ہے زوال کی وجہ کیا ہے وہ بتاتے ہیں اقبال دوسرے شعر میں, مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ہیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا. میرے بھائیوں, یہ جو ہے نا مطلب کہ ہے ہماری اصل جو ہے وہ ہمارے علم میں ہے. حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں, اس کو آپ جو ہے نا یہ زمانے کے تغیرات ہیں, آپ اس کو کچھ نہیں جو ہے نا آپ کہہ سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہے وہ چیز تھی جس کو جو ہے نا جو یہ پیرلل جو کھینچے ہیں اقبال غالب کا اور جو ہے نا گوئتھے کا, اس کے اندر یہ مماثلت جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور گوئتھے کا بھی اپنے زمانے میں اس کو لٹریریلی اتنی اہمیت حاصل نہیں ہوئی. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ گوئتھے جب تحریر لکھتا تھا تو بلا تکلف اسپیلنگ مسٹیکس کرتا تھا. کوئی جب اس کو بتاتے تھے کہ بھائی آپ یہ کیا جو ہے نا مطلب کہ لکھے ہیں اتنے اسپیلنگ مسٹیکس ہیں, ہنستا تھا اور بولتا تھا کہ میں جب لکھ رہا ہوں تو تم بھی اسی طریقے سے لکھا کرو, جو میں لکھ رہا ہوں تم بھی اسی طریقے سے لکھا کرو. یہ جو ہے وہ یہ زبانوں کے تعلق سے یہ ایک عجیب بات ہے. آپ کو ایک تھوڑا سا جو ہے چینج کے خاطر ایک لطیفہ سناتا ہوں. ایک انگریز جو اردو کا بڑا ماہر تھا, اردو سیکھ رہا تھا اور اردو کا بہت ماہر تھا, اور وہ کیمبرج وغیرہ میں اردو پڑھاتا بھی تھا شاید. وہ ہندوستان آیا, پارٹیشن سے پہلے کی بات. تو سر سید سے ملنے کے لیے گیا. تو جب سر سید سے ملنے کے لیے گیا تو ٹانگے میں, اس زمانے میں دوسرے اور کوئی سواری تھی نہیں, ٹانگے تھے. تو ٹانگے والے نے ایک لفظ بولا تو انہیں کیا کیا کہ فوری ڈکشنری کھولا
ڈکشنری کھول کے تلاش کرنے لگا، وہ لفظ اس کو ملا نہیں. جو لفظ جو ہے ٹانگے والا استعمال کیا وہ لفظ اس کو ڈکشنری میں ملا نہیں. سر سید کے پاس آیا، آ کے جب اپنی بات کیا اس کے بعد بولنے لگا کہ سر سید آپ یہ بتائیے کہ ابھی یہ ٹانگے والے نے ایک لفظ کہا اور میں ڈکشنری میں دیکھ رہا ہوں، وہاں سے یہاں تک میں تلاش کرتا رہا، وہ لفظ مجھے ڈکشنری میں ملا نہیں. تو سر سید نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا کہ اگر تم کو وہ لفظ نہیں مل رہا ہے تو لکھ لو ڈکشنری کے اندر. یہ جو ہے اس کی زبان ہے، انہیں بول رہا ہے. جب انہیں ایک لفظ بول رہا ہے تو بالکل یہ اس زبان کا لفظ ہے اور فصیح ہے، اور لکھ لو تم وہ. تو میرے بھائیوں، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ زبان کے جو لوگ ماہر اور بولنے والے ہوتے ہیں، وہ اب اس زمانے میں لوگوں کو بڑی عجیب و غریب بات لگتی تھی کہ گوتھے لکھتے وقت اسپیلنگ مسٹیکس کرتا ہے. میں نے گوتھے کے میوزیم ہے جرمنی کے اندر، میں نے دیکھا ہے وہ. میں وہاں جا کے دیکھا تو مجھے عجیب لگا، اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چیزوں کو میں دیکھ کے حیران رہ گیا. ایک صفحے کے اندر کوئی 10 جگہ اس نے جو ہے نا وہ کاٹا ہے، جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ کاٹا پیٹا ہے. اور دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس کا 5ویں جماعت کا بچہ جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا اچھا نیٹ اور کلین لکھے گا گوتھے کے مقابلے میں. تو یہ چیز تھی جس کو جو ہے وہ یہ تھا، مگر شاعر بلا کا جو ہے نا وہ تھا. اور ایک چیز جو ہے وہ غالب میں اور گوتھے کے اندر جو اقبال کو بھلی نظر آتی ہے، جو نظر آتی ان کو، وہ چیز یہ ہے کہ غالب جو ہے نا وہ بہت زیادہ تفنن پسند ہے، اور اتنا زیادہ مزاح ان کی گفتگو میں اور ان کے کلام میں ہر جگہ ہوتا تھا، جس کو دیکھ کے ہم تو بعض کتابوں میں جو نا غالب کے لطائف بھی جو ہے نا لوگوں نے چھاپ دیے. اس میں چند ایک صحیح بھی ہیں، چند ایک انہوں نے جو ہے نا اپنے طرف سے بھی لگا دیے. بہرحال وہ سب سے ہٹ کے بھی غالب کے خطوط کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ غالب کتنا جو ہے وہ بزلہ سنج تھا، کتنا تفنن پسند تھا. انہوں نے جو ہے نا بتایا کہ کئی جگہ ایسی جو ہے وہ باتیں کہی ہیں. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ رمضان میں ان کے ایک دوست ان سے ملنے کے لیے آئے، تو غالب اپنے کمرے میں بیٹھے کھا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ غالب یہ کیا کر رہے ہو، رمضان کا زمانہ ہے اور تم یہاں برآمدے میں بیٹھے جو ہے نا تم کھانا کھا رہے ہو. تو میں نے تو سنا تھا کہ شیطان جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ اس کو قید کر دیا جاتا ہے جو ہے وہ، اور تم ہے کہ جو ہے کھانا کھا رہے ہو. تو غالب نے کہا کہ جس کوٹری میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شیطان کو قید کیا وہ یہی کوٹری ہے. تو اس طریقے سے غالب جو ہے وہ ہر جگہ آپ دیکھیے کہ وہ بہت زیادہ مذاق اور جو ہے نا مزاح بہت پسند تھا، اور بہت ان کے کلام کے اندر ہر جگہ کیوں نہ جو ہے دوزخ کو بھی جنت میں ملا لیں یا رب، سیر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور صحیح. اللہ میاں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ دوزخ کو جنت ملا دو، سیر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور جو ہے نا مطلب ہے کہ. تو اس طریقے کے اشعار بھی غالب کے پاس ملتے ہیں. آپ دیکھیے کہ گوتھے کا ایک جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. مگر مشکل یہ ہے کہ ہماری جو ہے وہ اس کے اندر کہ گوتھے کی زبان جرمن اور ہمارے جو ہے نا غالب کی زبان فارسی اور حافظ شیرازی کی زبان فارسی، نہ ہم کو فارسی آتی ہے نہ ہمارے کو جرمن آتی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ان عنوانات کے اوپر بولنے کے لیے کو لوگ زیادہ جو ہے نا اویلیبل ہے ہی نہیں. پہلے تو جاتے تھے لوگ جرمنی میں پڑھنے کے لیے، اب تو بہت کم لوگ جا رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہ وجہ ہے اصل. ایک مرتبہ کیا ہوا، گوتھے ایک شراب خانے میں چلے گیا.
جا کے اس نے کہا کہ بیرے کو کہا کہ تم ایک گلاس شراب اور ایک گلاس پانی لے آنا. جرمنی میں کوئی آدمی پانی نہیں پیتا. آپ کو بڑی حیرت ہوں گی میرے اس بیان کے اوپر، مگر واقعی میں کہتا ہوں آپ سے کہ جرمنی میں لوگ پانی نہیں پیتے. وہ جو ہے وہ تو بیئر پیتے ہیں پانی کی جگہ. تو وہ جو ہے حیرت تھی اس کو کہ انہوں جو ہے نا پانی منگا رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑے پارسا لوگ پانی پیتے ہیں، دوسرے کوئی پانی جو ہے نا نہیں پیتا ہے نارملی. تو اس نے جو ہے نا ایک گلاس شراب اور ایک گلاس پانی کا آرڈر دیا. جب وہ لایا تو بیرے نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ کیا بات ہے کہ آپ پانی اور شراب کا آرڈر ایک ساتھ دے رہے ہیں. تو اس نے مسکراتے ہوئے اپنا ایک خطا، جرمن خطا ہے وہ، اس کو جو ہے نا اس کو بتایا بیرے کو. بولتا ہے کہ واسر الائن ماخت ڈم دس بیوائزن دی فش ام تائشے، کہ پانی جو ہے نا انسان کو بیوقوف بنا دیتا ہے، اور اس کی مثال تالابوں کی مچھلیاں ہیں جن کو کوئی عقل وغیرہ نہیں رہتی ہے. اس کے بعد بولتا ہے وائن الائن ماختسٹم دس بیوائزن دی ہیرن ام ٹشے، کہ جو ہے وہ شراب جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنا دیتی ہے، خبط الحواس بنا دیتی ہے، اور اس کی مثال یہ تمہارے ٹیبلوں کے اوپر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ٹیبلوں کے اطراف، یہ اس کی مثال ہے. Else is sneezed from the Beidersein well, trinke is wine furnished with Wasser. کہ میں جو ہے وہ دونوں میں سے کچھ بھی نہ میں مچھلی کی طرح ہونا چاہتا ہوں نہ میں شرابیوں کی طرح ہونا چاہتا ہوں، اس لیے میں پانی اور شراب کو ملا کے پیتا ہوں. یہ جو ہے وہ خیر وہ ایک انتہائی ایک ادبی شہپارہ ہے جرمن زبان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی اتنا انتہائی تفنن پسند تھا، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے کلام کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں. اور ایک چیز جو ہے وہ جو مجھے اپنے مطالعے کے دوران لگی ہے وہ یہ ہے کہ غالب، آپ دیکھیں گے غالب کا نعتیہ کلام بہت ہی کم ہے، اور اردو میں تو خیر نعتیہ کلام غالب کا ہے ہی نہیں. فارسی میں جو ہے نا نعتیہ کلام ہے غالب کا کچھ. تو فارسی میں نعت لکھی غالب نے، تو اس میں جو ہے نا ایک عجیب و غریب بات ہے. میں جو ہے نا پڑھ کے میں جب غالب کی وہ نعت فارسی کی پڑھا تو میں حیران رہ گیا. وہ جو ہے لکھتے ہیں غالب ثنائے خواجہ با یزداں گزاشتے کہ اے غالب، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواجہ وہ اپنے جو ہے نا وہ آقا کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میرے آقا کی تعریف جو ہے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اور اس کی جو ہے نا مطلب ہے کہ وجہ کیا بتاتے ہیں؟ غالب ثنائے خواجہ با یزداں گزاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ اللہ تعالیٰ کو کیا معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے. میں بتاتا ہوں اللہ کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے، کیونکہ ایک انسان ہی انسان کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے. غالب یہ کہنا چاہتے ہیں. اور میں جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ دیکھیے کہ اقبال کے کلام میں بھی یہ چیز ہم کو نظر آتی ہے. وہ جو ہے کہتے ہیں کہ پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا. اقبال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر آدمی سجدہ کر رہا ہے، پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا، اس کو میسر نہیں سوز و گداد سجود، کہ ہم کو سجدہ کرنے میں اس کو کتنا مزہ آ رہا ہے اللہ کو کیا معلوم. اور یہ بات سچی بھی ہے اور یہ بات غلط بھی ہے. اور غلط اس وجہ سے ہے ہمارے دل میں، ہمارے شعور میں، ہمارے وجدان میں
ہماری ایک ایک جو ہے نا اس میں جو ایک معمولی سے بھی جو جذبات اٹھتے ہیں وہ سارے ابھی جذبات اٹھنے نہیں پاتے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہو جاتا ہے۔ مگر یہ ایک شاعرانہ تعلی ہے، اس کو جو ہے نا یہ شعراء کے پاس اس طریقے کی چیزیں ملتی ہیں۔ اور اسی واسطے غالب بولتا ہے کہ میں جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھ رہا ہوں، کائے کے لیے لکھ رہا ہوں کہ مجھے آپ لوگوں سے، سب سے دنیا والوں سے مجھے کچھ کرنا نہیں ہے، میں اللہ میاں کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے۔ غالب ثنائے خواجہ بج یزداں گزارشتے ہیں چون ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے وہ کیا معلوم جو ہے نا، مطلب ہے کہ وہ اللہ میاں کو۔ تو میرے بھائیوں اسی طریقے سے گوتھے نے بھی ایک جو ہے نا مطلب کہ نعت لکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ میں جب گوتھے کے میوزیم میں گیا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ عربی لکھنے کی پریکٹس کرتا تھا، اور عربی لکھا تو نارمل عربی بھی لکھ سکتا تھا وہ، مگر میں نے یہ دیکھا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھنے کی کوشش کر رہا، اس کی اسکریپلنگ کے اندر صاف نظر آ رہا ہے جو ہے۔ اور بعض اسکالرس نے جو ہے اپنی کتابوں کے اندر اس کے فوٹو اسٹیٹس دیے ہیں جو وہ اسکریپلنگ کرتا تھا، کہ کس طریقے سے وہ جو ہے نا لکھ رہا ہے، اور علانیہ وہ کوشش کر رہا ہے، رائٹنگ اتنی اچھی نہیں ہے مگر کوشش کر رہا ہے کہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ لکھے، اور عربی کے جو ہے نا الفاظ لکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایک چیز جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا ہم کو نظر آتی ہے، جس سے اقبال جو ہے نا وہ غالب سے اس کا تقابل جو ہے کرتے ہیں۔ تو آپ کو اب سمجھ میں آ گیا یہ شعر، آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامید ہے، کہ دلی کو اجڑی ہوئی کہہ کے اقبال وہ دلی کا نقشہ آپ کے نظروں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں جو غالب کے زمانے میں تھی، اور جو مغل سلطنت ختم ہونے کے بعد جو دلی کا حال ہو گیا تھا، اسی ایک اجڑی ہوئی کے اندر اقبال نے جو ہے نا سمو دیا اس لفظ، ایک لفظ کے اندر، اور اس کے بعد اس کا پیرلل کھینچ دیا بسمارک کے ساتھ، نیپولین نے جو تباہ کر دیا تھا جو ہے اس کو۔ آپ یہ تاریخ یہ بتاتی ہے میرے بھائیوں کہ ہمیشہ دہراتی ہے اپنے آپ کو، جب ہٹلر پیرس فتح کرنے کے لیے گیا، اس کا ارادہ تھا کہ پیرس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں، اور وہ پورا جو ہے نا نیپولین نے جو کچھ کیا تھا اس کا پورا بدلہ لے لوں، مگر آپ کو معلوم ہے کہ 100 کلومیٹر آگے آ کے فرینچ فوج نے ہتھیار ڈال دیے، بولا کہ تم پیرس کو مت چھڑو، لے لو پیرس، اور پیرس کو بچا لیا۔ یہ تاریخ جو ہے نا وہ یورپ کی، آپ یہ جو ہے اس کے اندر یہ تو میں جو ہے ایک جملہ معترضہ کے طور پہ بتا دیا، آج ہمارا عنوان جو ہے نا وہ ہٹلر کے تعلق سے ختم نہیں ہے۔ خیر، اس کے بعد میرے خیال میں یہ جو آج کی ہماری نشست کے اندر اگر یہ شعر آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خابیدہ ہے، کہ یہ ویمر جو ہے یہ لفظ، آپ مجھے اب یہ بتائیے، آپ لوگ اتنے سارے لوگ ہیں، یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ ویمر کیا چیز ہے اور گوتھے کیا چیز ہے، اور غالب کے ساتھ یہ جو ہے نا، کیا غالب کی یہ نظم سمجھی جا سکتی ہے؟ نارمل جو ہے نا ایک آدمی پڑھ رہا ہے پہلی مرتبہ غالب کی یہ اقبال کی یہ نظم غالب کے اوپر، تو جو ہے وہ نہیں سمجھ میں آ سکتا اس کو۔ اس لیے اقبال کا مطالعہ کرنے کے لیے دونوں چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ایک تو قرآن کی، اگر آپ اقبال کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بغیر قرآن کے آپ اقبال کو نہیں سمجھ سکتے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اور یہ جتنے غیر مسلم
جو اقبالیات کے ایکسپرٹ کہہ کے ہم سے تعارف کیا جاتا ہے ان کا، میں نے دیکھا کہ ان کی نالج جو ہے وہ فلاسفی میں تو ہے کچھ تو کچھ، مگر قرآن کے تعلق سے ان کی معلومات صفر ہوتی ہے اور وہ جانتے نہیں ہیں اللہ کے کلام کو۔ اور اقبال اپنی زندگی کے سارے انسپریشن وہیں سے حاصل کرتے تھے، اس لیے بغیر قرآن کو سمجھے اقبال کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ لوگ اقبال کو سمجھنا چاہتے ہیں پہلے قرآن کو پڑھیے، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے ہی آپ کو جو ہے نا وہ جو ہے نا مطلب کہ ولولہ اور جوش آپ کو ملے گا، وہ علم آپ کو ملے گا جس کی بنیاد کے اوپر آپ اقبال کی فلسفی کو سمجھ سکتے ہیں جو ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں ہر جگہ ہر وقت اور ہر اس میں یہ بات دہراؤں گا تاکہ لوگ اس کو اچھے طریقے سے گراسپ کر لیں کہ اقبال کو سمجھا نہیں جا سکتا جب تک کہ قرآن کو نہیں سمجھے۔ ہمیشہ میں یہ جو ہے نا بتاتا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیے اب اقبال کیا کہتے ہیں کہ لطف گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں۔ صاف سیدھا ہتھیار ڈال رہے ہیں اقبال غالب کے سامنے۔ لطف گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں، جو ہے ہو تخیل کانا جب تک فکر کامل ہم نشیں۔ ہائے اب کیا ہو گئی ہندوستان کی سرزمین، آہا اے نظارہ آموز نگاہ نکتہ بین، گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ رسوائی دل سوزی یہ پروانہ ہے۔ میرے بھائیوں، اقبال کہہ رہے ہیں کہ اردو زبان جو ہے وہ ابھی بہت ہی کچی پکی جو ہے نا چیز ہے۔ اردو میں وہ مضامین آپ بیان نہیں کر سکتے، اردو اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، اسی لیے اقبال نے جو ہے وہ سوئچ اوور کر دیا اردو سے فارسی کی طرف۔ ہم لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اقبال ایک دم سے جو ہے وہ اردو سے ایک دم سے فارسی کی طرف کیوں چلے گئے۔ یہاں بتا رہے ہیں اقبال کیوں چلے گئے۔ یہ سوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، کہ جو ہے اردو ابھی زمانے طفولیت کے اندر ہے۔ اور میں جو ہے نا یہ جب شاہنامہ اسلام لکھا حفیظ جالندھری نے، آپ کو معلوم ہے کہ فارسی زبان کا جو دنیا کا سب میں معرکۃ الآراء کتاب ہے، وہ شاعر اعظم فردوسی کا جو ہے شاہنامہ ہے، جس میں اس نے ایران کی تاریخ لکھی۔ اور وہ کتاب شاہنامہ جو ہے وہ فارسی ادب کا ایک عجیب شاہکار ہے۔ اور جب ان کو جو ہے نا کہا گیا کہ بھائی آپ جو ہے نا اسلام کا جو ہے نا شاہنامہ لکھیے، شاہنامہ اسلام لکھیے، حفیظ جالندھری نے جو ہے وہ حفیظ جالندھری سے میرے خیال میں آپ لوگ سب واقف ہیں، جو پاکستان کا جو ترانہ ہے نیشنل اینتھم پاکستان کا، جیسا ہمارا نیشنل اینتھم ٹیگور کا لکھا ہوا ہے، ویسی پاکستان کا جو نیشنل اینتھم ہے وہ حفیظ جالندھری کا لکھا ہوا ہے۔ اور حفیظ جالندھری سے جب یہ کہا گیا کہ بھائی آپ شاہنامہ اسلام لکھیے، تو انہوں نے کہا زبان پہلوی کی ہم زبانی ہو نہیں سکتی، ابھی اردو میں پیدا وہ روانی ہو نہیں سکتی۔ آپ جو ہے نا مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے تعلق سے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ فارسی زبان کا مقابلہ اردو نہیں کر سکتی، میں اردو میں شاہنامہ لکھ رہا ہوں۔ مگر فردوسی نے تو جو ہے وہ فردوسی کا شاہنامہ بس اس کا ہی حصہ تھا، تخزل ہی کا ہنگامہ تھا، یعنی ایک قصہ تھا کہ جو ہے وہ اس طریقے سے اس نے لکھا کہ آپ ہماری پرانی تاریخ، ہر بچے کو اس زمانے میں جو بھی فارسی پڑھنا چاہتا تھا وہ شاہنامہ جو ہے فردوسی کا بالکل پڑھایا جاتا تھا۔
اور جب عثمانیہ یونیورسٹی کے ہمارے سلیبس کے اندر فارسی زبان کے اندر کوئی شخص اگر بی اے یا ایم اے کرنا چاہتا تھا تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ شاہنامہ فردوسی کا شاہنامہ جو ہے وہ نصاب کے اندر داخل تھا. اور یہ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اقبال بھی جو ہے نا اس بات کی یہ کر رہے ہیں کہ گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے. اس کے بعد آپ اور یہ جو دوسرا جو ہے نا مطلب کہ یہ اس نظم کا جو بند ہے، اے جہاں آباد اے گہوارہ اے علم و ہنر. اب ہم جو ہے نا یہ زمانے میں اگر ہم جو ہے نا یہ نظم پڑھنے کے لیے آئیں، کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ دلی کا پرانا نام جہاں آباد تھا؟ آپ پوچھ لیجئے جو ہے نا مطلب ہے کہ اچھے پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھ لیجئے، عثمانیہ یونیورسٹی جا کے بی اے اردو پڑھنے والوں سے پوچھیے کہ جو ہے نا دلی کا پرانا نام کیا تھا. میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ نالج آپ جو ہے نا پڑھنے سے آتی ہے. القاء نہیں ہوتا کسی کے اوپر وحی نہیں آتی ہے. یہ ساری چیزیں پڑھنے ہی سے معلوم ہوتی ہیں. جن کو علم کا ذوق ہے، جن کو علم کی پیاس ہے، وہ لوگ جو ہے نا محنت کرتے ہیں اور محنت کرنے ہی سے کوئی چیز حاصل ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اے جہاں آباد ہے گہوارہ اے علم و ہنر، ہیں سراپا نالہ اے خاموش تیرے بام و در، تیرے ذرے میں تیرے خابیدہ ہیں شمس و قمر، یوں تو پوشیدہ ہیں تیرے خاک میں لاکھوں گہر. اس کے بعد خاک دلی سے پوچھ رہے ہیں اقبال، دفن تجھ میں کوئی فخر روزگار ایسا بھی ہے، تجھ میں پنہا کوئی موتی آبدار ایسا بھی ہے. پوچھ رہے ہیں دلی کی سرزمین سے کہ کوئی بتا کہ جو ہے نا تیرے اندر کوئی ایسا اتنا جو ہے نا بڑا انسان کوئی تیرے اندر دفن ہے کیا؟ بتا مجھے اے دلی کی خاک بتا جو ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ مضمون غالب اقبال کا نہیں ہے، یہ جو آخری شعر میں انہوں نے بیان کیا ہے. میں بالکل انتہائی جو ہے نا ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ غالب کا ایک شعر سنیے گا. غالب بولتا ہے، فرصت ملے تو خاک سے پوچھوں کہ اے لیم، فرصت ملے تو خاک سے پوچھوں کہ اے لیم، تو نے وہ گراں بایا تو نے وہ گنج ہائے گراں مایا کیا کیا. جو ہے فرصت ملے تو خاک سے پوچھوں کہ اے لیم، کہ اتنے بڑے بڑے فرما روا، اتنے بڑے بڑے عالم، اتنے بڑے بڑے سب تو جانے دیجئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جو ہے نا شخص، جسے جو ہے نا مطلب کہ وہ وجہ تخلیق کائنات کہتے ہیں، وہ بھی جو ہے نا زمین ہی کے سپرد کیا گیا. تو غالب کہتے ہیں کہ فرصت ملے تو خاک سے پوچھوں کہ اے لیم، تو نے وہ گنج ہائے گراں مایا کیا کیے. میرے بھائیوں، آج کی جو ہے نا اس نشست کے اندر میں نے جو ہے نا جتنا بھی مجھ سے ہو سکا گوئے تھے، اور غالب کی مماثلت جو ہے نا وہ آپ کے سامنے پیش کی. انشاءاللہ میرا اگلا جو ہے جو میرا لیکچر ہے وہ یہ ہے کہ حور اور جو ہے وہ شاعر اور حور گوئتھے کی ایک نظم ہے، اس کو جو ہے نا پیام مشرق کے اندر اقبال نے ترجمہ کیا ہے، مگر وہ فارسی میں کیا، اردو میں نہیں ہے. وہ میں اس نظم کا تجزیہ جو ہے نا آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے، اللہ سے یہ کہ جو ہے نا دیکھیے گا، بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. گو کہ آپ کو نہ جرمن آتی ہے نہ فارسی، مگر جو ہے نا اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ آئیے، وہ جو ہے نا مطلب کہ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم حضرات. وقت کی تنگی کا شکوہ ایسا ہے کہ مجھے مداخلت کرنی پڑتی ہے، جبکہ ایسے اس بارے میں آپ ذکر کرتے ہیں، کنکلوزیو ریمارکس جیسے کہتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جس وقت آغاز ہوتا ہے تو آغاز سے پہلے ہی میں نے آپ کو
بتایا کہ بھئی یہ ہمارے لیے ذرا مشکل ہے اوقات میں کچھ اضافہ کرنا، لہذا ہم 40 پہ ختم کریں گے، کیونکہ 10 منٹ وضو کے لیے اور نماز کے لیے تیار ہونے کے لیے لگتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہماری مجبوری کا خیال جب ان کے سامنے پیش ہو رہا تھا، اسی وقت وہ ہمارے ایک محترم نے کچھ نظر پیش کی، اس سے اور بھی اوقات میں کمی ہوئی۔ بہرحال آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ خطاب کس معیار کا ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہماری ہمت افزائی کی، اس کے اثرات ساری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ساری دنیا میں دیکھا اور سنا جا رہا ہے، یہاں سے جو کوئی پروسیڈنگز ہوتے ہیں آپ، تو اس لحاظ سے آپ نہ صرف اپنے لیے اس کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ ایک بین الاقوامی پلیٹ فارم کے لیے بھی آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں، جس کے لیے ہم سب آپ کے مشکور ہیں۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک شعر آپ کے خطاب میں پہ صادق آتا ہے، وہ ذرا بر وقت میں بولنا چاہ رہا تھا لیکن مداخلت ہوتی، بلکہ غالب صاحب جو ہے فرماتے ہیں ایک جگہ، ذوق کے بارے میں، غالب کے بارے میں بھی آپ نے ذکر کیا، سنا ہے شے کا مخاطب، بنا ہے شے کا مخاطب، پھرے ہے اتراتا۔ کیا غالب کہہ رہے ہیں ذوق کے بارے میں، بنا ہے شے کا مخاطب، شے کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ مطلب کیا ہے، اپنے بھی بولنے رہے لیکن ہے وہ دراصل ذوق پہ۔ تو یہ جو ہے اس وقت کے حالات کی ترجمانی کرتا ہے۔ میں ہمارے محترم زین العابدین صاحب چلا گئے، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے جب کہ وہ کچھ اشعار سنا رہے تھے قرآن کے بارے میں، تو اسی وقت آپ کو یہ میں نے کہا کہ بھئی یہ اوقات کی تنگی کی وجہ سے یہ وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ نے ذرا تھوڑا سا ناراضی کا اظہار کیا۔ اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کیسے قیمتی کلمات آپ کے ہیں، اور اس کو ہم بغیر سنے کے وقت تنگی کی وجہ سے محروم ہو گئے۔ میں اللہ معاف کرے ہم سب کو۔ انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام آپ کے سامنے ہیں۔ اگلے پروگرام کے بارے میں جو وہ ہیں پیمفلیٹس ہیں وہ تو آ گئے ہیں، اب یہ پیلے پیمفلیٹس تقسیم ہو رہے ہیں، ضرور لے جائیے اور اپنے اپنے مساجد میں لگا دیں۔